السلام علیکم دوستو، گندوز بے سلطنت عثمانیہ کی ابتدائی تاریخ میں ایک نمایاں شخصیت تھی جو اپنی بہادری اور حکمت عملی کے لیے مشہور تھی۔ ارطغرل غازی کے بڑے بیٹے اور عثمان غازی کے بڑے بھائی کے طور پر، جنہوں نے بعد میں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، گندوز نے اپنے چھوٹے بھائی کی مدد اور رہنمائی میں اہم کردار ادا کیا۔ گندوز بیکائی قبیلے میں پیدا ہوا جو اوغوز ترکوں کی ایک اہم شاخ تھی۔ گندوز کو چھوٹی عمر سے ہی ایک جنگجو اور رہنما بننے کے لیے تیار کیا گیا تھا، جس نے اپنے لوگوں کی جنگی اقدار اور روایات کو مجسم کیا تھا۔ اپنی پوری زندگی میں گندوز نے اپنے خاندان اور قبیلے کے لیے غیر متزلزل وفاداری اور لگن کا مظاہرہ کیا۔ عثمان غازی کو عسکری اور اخلاقی مدد فراہم کرتے ہوئے عثمانی ریاست کے ابتدائی سالوں میں ان کی شراکتیں اہم تھیں۔ تاریخی بیانات اور مقبول میڈیا انہیں ایک بہادر اور ہوشیار رہنما کے طور پر پیش کرتے ہیں، جن کے فیصلوں اور اقدامات نے کائی قبیلے کے اندر طاقت کے استحکام پر نمایاں اثر ڈالا۔ اپنے بھائی عثمان کی طرح نمایاں طور پر پہچانے جانے کے باوجود، گندوز کی میراث مختلف تاریخی داستانوں اور ثقافتی عکاسیوں کے ذریعے محفوظ ہے۔ اگرچہ اس کی زندگی اور موت کے بارے میں تاریخی ریکارڈ بہت کم اور متضاد ہیں، لیکن گندوز بے کی شراکت کا نچوڑ واضح ہے۔ وہ طاقت اور حکمت کا ایک ستون تھا جس کے اثر نے تاریخ کی سب سے زیادہ پائیدار سلطنتوں میں سے ایک کی تقدیر کو تشکیل دینے میں مدد کی۔ اپنی فوجی قابلیت کے علاوہ، گندوز بے اپنی سفارتی مہارت اور مختلف تر قبائل کے درمیان اتحاد کو برقرار رکھنے کی کوششوں کے لیے بھی جانا جاتا تھا۔ ہنگامہ خیز وقت کے دوران خطے کو مستحکم کرنے میں ان کی ہمسایہ قبائل اور دشمنوں کے ساتھ یکساں طور پر اتحاد قائم کرنے اور امن پر گرفت و شنید کرنے کی صلاحیت بہت اہم تھی۔ اس سفارتی ذہانت نے نہ صرف کائی قبیلے کی بقا اور ترقی کو محفوظ بنانے میں مدد کی، بلکہ عثمان غازی کی قیادت میں سلطنت عثمانیہ کی مستقبل میں توسیع کی بنیاد بھی رکھی۔ ایک جنگجو رہنما اور سفارتکار کے طور پر گندوز بے کی کثیر جہتی میراث لچک اور لگن کی ایک متاثر کن کہانی ہے۔ اس نے قبائلی قانون اور سفارت کاری میں بھی جامع تعلیم حاصل کی، جس سے وہ اندرونی تنازعات اور بیرونی خطرات دونوں سے نمٹنے کے لیے تیار ہوئے۔ ان ابتدائی تجربات اور تعلیمات نے گندوز بے کو اپنے خاندان اور قبیلے کو آنے والے سالوں میں درپیش اہم چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے ضروری خصوصیات سے آراستہ کیا۔ گندوز بے میدان جنگ میں اپنی حکمت عملی اور بہادری کے لیے مشہور تھا، جس نے ابتدائی فتوحات میں اہم کردار ادا کیا، جس نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ سب سے اہم لڑائیوں میں سے ایک جس میں گندوز بے نے اپنی فوجی صلاحیت کا مظاہرہ کیا، وہ ڈومانیچ کی جنگ تھی۔ یہ جنگ بازنطین افواج کے خلاف ایک اہم تنازع تھا، جہاں گندوز بے کے زیر زمین علاقے کا تصویراتی استعمال اور حیرت انگیز حملوں نے فیصلہ کن فتح حاصل کی۔ گوریلا جنگی حکمت عملیوں میں اس کی مہارت، جیسے تیز گھڑ سوار کی نقل و حرکت اور گھات لگانا، نے دشمن کے منصوبوں میں خلل ڈالا اور کافی نقصان پہنچایا۔ ان ہتھ کنڈوں نے نہ صرف فوری فتوحات کو یقینی بنایا، بلکہ مخالف قوتوں میں خوف اور احترام بھی پیدا کیا، اس طرح کائی کے علاقے کو مستحکم اور محفوظ بنایا۔ اناگول کی فتح کے دوران گندوز بے کی موت سلطنت عثمانیہ کی ابتدائی تاریخ کا ایک دلخراش باب ہے۔ عثمان غازی کی طرف سے شروع کی گئی اناگول مہم، جس کا مقصد عثمانی علاقے کو وسعت دینا اور بازنطین مزاحمت کے سامنے اسٹریٹجک پوزیشنز کو محفوظ بنانا تھا۔ ایک قلعہ بند قصبہ اناگول اپنے تصویراتی محل وقوع اور اہم تجارتی راستوں پر اس کے کنٹرول کی وجہ سے ایک اہم انعام تھا۔ اناگول کے محاصرے کو شدید اور طویل لڑائیوں کے ساتھ نشان زد کیا گیا تھا، جس میں دونوں فریقوں نے قابل ذکر استقامت اور لچک کا مظاہرہ کیا تھا۔ ان شدید جھڑپوں میں سے ایک کے دوران گندوز بے، جو ہمیشہ جنگ میں سب سے آگے رہتا تھا، اپنے فوجیوں کی ہمت اور حکمت عملی کے ساتھ رہنمائی کرتا تھا، اپنے المناک انجام کو پہنچا۔ گندوز بے کی پائیدار اہمیت نہ صرف ابتدائی عثمانی ریاست میں ان کی براہ راست شراکت میں ہے، بلکہ بہادری، قیادت اور لگن کی میراث میں بھی ہے جو اس نے پیچھے چھوڑا ہے۔ عثمان غازی کے بڑے بھائی اور ایک مضبوط جنگجو کے طور پر، گندوز بے کی کوششوں نے ابتدائی فتوحات اور علاقائی توسیع کو حاصل کرنے میں اہم کردار ادا کیا، جس نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔